ملاحظہ کریں آخری شعر ہے یہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار اور آواز سے کہیے سبحان اللہ. طرف شور تھا مرحبا مرحبا آ رہی تھی صدا بار بار. لو وہ جانے باہر آ گئے, لو وہ جانے باہر آ گئے. گلشن دہر کے اکی اکی پھول کو کہ جن کا صدیوں سے تھا انتظار. لو وہ جانے باہر آ گئے. ایک اور نعت سناتے ہیں, آپ موڈ میں آ گئے, ہم بھی سبحان اللہ کا سننے کے موڈ میں ہیں آپ حضرات. ختم کر دیں, ختم کر دیں, بولیے. ایک نعت شریف سننا چاہتے ہیں آپ, بولیے حضرات, تو ہاتھ اٹھا کے آپ کہیں سبحان اللہ. اس لیے کہ اب حقانی کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے. سبحان اللہ کا آواز ہے بھائی. اور خاص کر کے حقانی کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا جاگ جائیے. آپ کیا بولیے, تو ذرا جاگ جائیے. دنیا والوں کو یہ بتائیے کہ حقانی ایک انجمن کا نام ہے, حقانی ایک ٹرسٹ کا نام ہے. الحمدللہ ہم سنی سچے پکے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں. ہمارا رشتہ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ سے ہے, اور سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا رشتہ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے ہے. یہ بتائیے لوگوں کو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل جو لوگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سننے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آئیے نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے. کس کی سنت بولیے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے, مولا علی کی سنت ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کی سنت ہے. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی کی قبر مقدس کو دیکھی تو آپ فرماتی ہیں ماذا علی من شم تربت احمدہ ملا یشم مدد زمان قوالیہ. آپ فرماتی ہیں بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی انسان میرے ابا جان کی قبر مقدس کی مٹی کو سونگھ لے زندگی بھر وہ کسی دوسری خوشبو کو سونگھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور مولا علی کیا فرماتے ہیں صبیح الوجہ کریم الحسب وحسن الصوت, کہ تمہارے نبی خوبصورت چہرہ والے تھے, عمدہ نسب والے تھے, اور اچھی آواز والے تھے. تو نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. آئیے نعت شریف سننے سے پہلے ایک بار محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. شعر اچھا لگے گا تو آپ سبحان اللہ ضرور کریں گے, اس لیے کہ میری آواز بہت تھکی ہوئی ہے. گلشن کہتے ہیں باغیچہ کو, دہر کہتے ہیں زمانہ کو. ہر کسی کو انتظار تھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے. میرے نبی نہیں آتے تو ہم اللہ کو پہچانتے نہیں, ہم اللہ کو پہچانتے نہیں. شعر ملاحظہ کریں آپ. گلشن دہر کے ہر ایک پھول کو, گلشن دہر کے ہر ایک پھول کو کہ جن کا صدیوں سے تھا انتظار. لو وہ جانے باہر آ گئے, لو وہ جانے باہر آ گئے. نہیں سننے کے موڈ میں آپ حضرات نہیں ہیں. ابھی کہیں آرکیسٹرا ہو جائے گا نا, بنگالی والا ڈانس کہیں ہو جائے, ارے مت پوچھ, جوان تو جوان بڑبو اچھلتا ہے. کہیے سبحان اللہ. نبی کی نعت اس طرح مت سنیے. شعر ملاحظہ کریں آپ. گلشن دہر کے ہر ایک پھول کو کہ جن کا صدیوں سے تھا انتظار. لو وہ جانے باہر آ گئے, لو وہ جانے باہر آ گئے. چاندن تاروں سے یہ پوچھا کون ہے آنے والا, کون ہے آنے والا. تارے
رب دکھیوں کا رکھوالا، دکھیوں کا رکھوالا، چاند تاروں میں تھی بحث جاری ابھی کہ چاند میں تھی بحث جاری ابھی، اتنے میں گونج اٹھی ایک پکار، لو وہ جانے، آپ بولیے، لو وہ جانے باہر آ گئے، لو وہ جانے باہر آ گئے، بھبروں نے کلیوں کے کانوں میں کیے سرگوشی، کیے سرگوشی، کیسی خوشی کی بات ہے کیا جو چھائی ہے مدہوشی، چھائی ہے مدہوشی، کہ بولی کلیاں سنو، یہ بولی کلیاں سنو، جا کے سب سے کہو کہ بولی کلیاں سنو، جا کے سب سے کہو کہ جن کے خاطر تھے ہم بے قرار، لو وہ جانے باہر آ گئے، لو وہ جانے باہر آ گئے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کریں آپ، ذرے ذرے کو، تارے تارے کو، کنکر کو، پتھر کو، حیوانات کو، جمادات کو، سب کو میرے نبی کا انتظار تھا۔ شعر ملاحظہ کریں آپ، ساحل نے لہروں سے یہ پوچھا آج ہے کیسی ہلچل، آج ہے کیسی ہلچل، تو لہریں بولی سچ کہتی تھی یہ پروا کی پائل، یہ پروا کی پائل، کہ مالک بحروں پر حاکم خشک تر، مالک بحروں پر حاکم خشک تر، کہ جن پہ عالم ہے سارا نثار، لو وہ جانے باہر آ گئے، لو وہ جانے باہر آ گئے، گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، کہ جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو وہ جانے۔ میرے عزیز، میرے محترم، نعت شریف پڑھیے تو ادب کے ساتھ پڑھیے، سبحان اللہ۔ نعت شریف تو یہی ماحول میں پڑھنی چاہیے، سب لوگ وضو کر کے بیٹھے ہو اور نعت خواں اس انداز سے پڑھے۔ سچ پوچھئے، آپ کے سامنے میں نہیں پڑھ رہا تھا، جسم یہاں تھا، دل مدینے میں تھا، سبحان اللہ۔ آپ بھی خوش ہو رہے ہوں گے، آپ سے زیادہ میری روح یہ کہہ رہی ہے، میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نعت پڑھنے سے میرے نبی خوش ہو جائیں، سبحان اللہ۔ جب حضرت حسان مدینے میں نعت پڑھتے تھے نا، تو اللہ کے نبی حضرت حسان کے لیے دعا کرتے تھے۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کو بھیج دے اور میرے حسان کی مدد فرما دے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ شعر کے ذریعے سے میرے نبی کی دل کو چھلنی کیا کرتے تھے، اور اس کفار و مشرکین کو حضرت حسان شعر کے ذریعے سے جواب دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور کیسا جواب ہوتا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل پیدا کیا ہے جیسا آج تک کسی کی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، سبحان اللہ۔ آج تک کسی ماں نے آپ کے پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ پتا کیا چلا کہ محمد کے معنی ہوتے ہیں بے عیب، جس کے اندر کوئی عیب، جس کے اندر کوئی
عیب نہ ہو، اللہ بھی بے عیب، محمد رسول اللہ بھی بے عیب۔ تو جس نے محمد رسول اللہ کے اندر عیب مانا تو گویا اس نے محمد کو محمد ہی نہیں مانا، محمد کو بولیے تو اس نے محمد ہی نہیں مانا۔ شعر ملاحظہ کریں، میرے نبی ساری کائنات کے لیے کیا بن کے آئے؟ رحمت بن کے آئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ نبی رحمت بن کے آئے اور ولی رحمت لٹاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ولی رحمت بولیے تو ولی رحمت لٹاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو رب کی رحمت مل جائے گی۔ شعر ملاحظہ کریں، آخری شعر ہے، یہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بار اور آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ طرف شور تھا مرحبا مرحبا، آ رہی تھی صدا بار بار، لو وہ جانے باہر آ گئے، لو وہ جانے باہر آ گئے، گلشن دہر کے اکی اکی پھول کو کہ جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو وہ جانے باہر آ گئے۔ ایک اور نعت سناتے ہیں، آپ موڈ میں آگے ملاحظہ کریں، آخری شعر ہے، یہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بار اور آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ طرف شور تھا مرحبا مرحبا، آ رہی تھی صدا بار بار، لو وہ جانے باہر آ گئے، لو وہ جانے باہر آ گئے، گلشن دہر کے اکی اکی پھول کو کہ جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو وہ جانے باہر آ گئے۔ ایک اور نعت سناتے ہیں، آپ موڈ میں آ گئے ہم بھی، سبحان اللہ کا ایک اور نعت سنیے آپ انشاءاللہ۔ تقریر تو میرے سنتے ہی رہتے سنتے ہیں کہ نہ بولیے تو کرو، زندگی بھر سناتے رہوں گا انشاءاللہ۔ دعا کیجئے کہ زندگی کی آخری سانس تک سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق، یہی دعا کیجئے آپ۔ ایسا شعر ہے جس میں عبرت بھی ہے اور جس میں بولیے تو نصیحت بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ اور نعت رسول سے محبت پیدا ہو جائے، اور اس یقین سے پڑھ رہا ہوں بچوں کو بھی نعت رسول سکھائیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گانا گا رہے ہیں، بھوجپوری گانا، بنگلہ گانا گا رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں آپ، تو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اپنے بچوں کے اندر نبی کی نعت سے محبت ہو جائے، وہ گانا نہ گائے، گائے تو نبی کی نعت پڑھے، سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ کریں آپ۔ سامنے سی رتے مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے، ہمارے سامنے ہمارا گائیڈ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے نبی کی کریکٹر، میرے نبی کی سیرت ہے۔ شعر ملاحظہ کریں آپ۔ کہ سامنے سی رت مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے، کہ سامنے سیرت مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو۔ ایمان نبی کی بارگاہ سے ملا، قرآن نبی کی بارگاہ سے ملا، رب رحمان نبی کی بارگاہ سے ملا، حج نبی کی بارگاہ سے، نماز نبی کی بارگاہ سے، جو کچھ ملا کہاں سے ملا؟ نبی کی بارگاہ سے ملا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ شعر ملاحظہ کریں آپ۔ قبر پہ یقین ہے، قبر پہ یقین ہے، حشر پہ یقین ہے کہ حشر میں جو ہے حساب و کتاب ہوگا، یقین ہے کہ نہیں؟ سب پہ یقین ہے۔ سنیے آپ، اس وقت کون کام آئیں گے؟ باپ نہ کام آئیں گے،
दोस्त नहीं काम आएंगे, काम कौन आएंगे, वो शेर मुलाहिजा करें आप। करिए कि तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर। करिए कि तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर। आ ही जाएंगे खैरुल बशर, कब्र में रोशनी के लिए आ ही जाए। कब्र में कौन आएंगे, बोलिए ना जी। हदीस पाक में आता है कि शैतान कब्र में बाप की शक्ल में आएगा, माँ की शक्ल में आएगा। और शैतान जब फरिश्ते कहेंगे मर रब को, क्या तुम्हारा रब कौन है, तो शैतान वही खड़ा रहेगा कब्र में और इशारा करेगा कि तुम्हारा रब मैं हूं। उस तरफ इशारा करेगा अपनी तरफ मुर्दे से कि कहो कि मैं तुम्हारा रब हूं। बताओ, शैतान कब्र में भी ईमान को लूटने की कोशिश करेगा। तो वहां कौन काम आएंगे, नबी काम आएंगे। और हश्र में कौन काम आएंगे वो सुनिए, शेर मुलाहिजा करें आप। हश्र में हम कहां जब न होगा कोई मेहरबान। हश्र में हम कहां तुम कहां, जब न होगा कोई मेहरबान। कि आ ही जाएंगे खैरुल, कि आ ही जाएंगे खैरुल बशर, अपनी हर उम्मती के लिए आ ही जाएंगे खैरुल बशर, अपनी हर उम्मती के लिए। ये भी शेर मुलाहिजा करें आप। छोड़ कर उनके नक्शे कदम, आदमी भी न बन पाए हम। छोड़ कर उनका नक्शे कदम, आदमी भी न बन पाए हम। कि हमसे अच्छे थे काबे के बुत, झुक गए बंदगी के लिए। हमसे अच्छे थे काबे के बुत, झुक गए बंदगी के लिए। बताइए, काबा का जो बुत था बंदगी के लिए झुक गया। और पांचों टाइम मुअज्जिन साहब क्या कहता है, हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। कहते हैं ना जी मुअज्जिन साहब, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कितने लोग मस्जिद में जाते हैं, बोलिए तो कितने लोग मस्जिद में जाते हैं। काबा का बुत झुक गया जनाब, मगर इंसान का जो अंदर का बुत है वो नहीं झुक रहा है। अंदर का बुत जो है, बुत अंदर का बुत नहीं है, ये नफ्स क्या है, ये बुत है। सोचता है कि अरे अभी तो 40 साल की जवानी है, जब 70 साल के हो जाएंगे तब मस्जिद जाएंगे, अभी जवान हैं। ये मौलवी लोग क्या है, क्या इन्होंने जन्नत को देखा है, दोजख को देखा है जो दोजख से डराता है, पुल सिरात को देखा है जो पुल सिरात की बात करता है। अरे जो देख करके आए हैं उनकी बात तो मान ले, जो देख करके आए हैं उनकी बात को मान ले। अरे अब नमाज नहीं पढ़ेगा तो कब नमाज पढ़ेगा, मरने के बाद। शब बारात आ रहा है ना, हलवा पकता है आपके यहाँ, पकता है। अरे रे बोला कि हक्कानी घर में हलवा हुए नहीं करता है भाई, हर घर में होता है। अब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बुखारी की हदीस से इरशाद फरमाती है, रिवायत करती है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल अस्ल, मेरे नबी को हलवा यानी मीठा, हलवा खट्टा है कि मीठा होता है, बोलिए ना, हलवा मीठा नहीं होता है जी। मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा फरमाती है कि मेरे नबी को मीठा और शहद पसंद था। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि नबी का हलवा पसंद और नबी की नमाज पसंद नहीं। आछे अरे नबी की नमाज पसंद है, अच्छे बोले इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अरे बाप नमाज पढ़ेगा तब बेटा नमाज पढ़ेगा,
ماں نماز پڑھے گی تب بیٹی نماز پڑھے گی. اور صوفیہ کی بارگاہ میں میرے اذان گاچی رحمت اللہ علیہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے، جن کا رشتہ شیخ مرشد الفسانی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کی مجلس وہی کریں گے پہلے 5 وقتہ نماز ادا کریں گے، وہی کریں گے جو رزق حلال کھائیں گے، وہی کریں گے جو تقوی پرہیزگاری کو اختیار کریں گے. اسی لیے میرے مرشد کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز پڑھو. نماز پڑھو گے اور سے کل کرو گے اللہ قبول کر لے گا. سبحان اللہ. تو بتلائیے ہم سے اچھے تھے وہ کعبے کے بت جو جھک گئے بندگی کے لیے، تو یہ اللہ نے یہ پیشانی دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، اور دل دیا ہے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے. شعر ملاحظہ کریں، آخری شعر ہے یار. مرنے کے بعد یہ جو کوٹھی ہے، یہ بلڈنگیں ہیں، ساتھ جائے گا بولیے تو کچھ نہیں ساتھ جائے گا. کیا ساتھ جائے گا؟ اپنا امال. کیا ساتھ جائے گا؟ اپنا امال ساتھ جائے گا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب مردے کو کاندھے پہ لے کے چلتے ہیں لوگ تو قبرستان جانے تک ان سے 40 سوال کیے جاتے ہیں. کتنے بولیے تو؟ وہ قبر میں جو 3 سوال ہوں گے، جو 3 کوسچن ہوں گے، وہ تو وہ ہوئے کریں گے. 40 سوال ہوں گے. ان 40 سوال میں ایک سوال یہ ہوگا قبر میں جانے سے پہلے تک. فرشتے کہیں گے اے بتا دن بھر میں تو اپنے چہرے کو ایک مرتبہ بھی دھویا کرتا تھا؟ یعنی تم وضو کر کے نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ تم وضو کر کے نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ اس کے بارے میں حساب ہوگا. مرنے کے بعد یہ کوٹھیاں، یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، جائیداد، پراپرٹی کچھ نہیں جائے گا. شعر ملاحظہ کریں، شاعر نے جو نقشہ کھینچا ہے آخرت کے تعلق سے. شعر ملاحظہ کریں آپ ایک بار کہے سبحان اللہ. ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو زمین کے. ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو 2 گز زمین. جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے. جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے. آج کا انسان جنات سے نہیں پریشان ہے. جنات سے پریشان ہے بولیے تو بھائی بھائی سے پریشان، باپ بیٹے سے. دیکھیے یہ سب کڑوی بات ہے. اور جانتے ہیں ڈاکٹر جب انجیکشن دیتا ہے مریض کو تو ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ انجیکشن کی جو دوائی ہے باڈی میں کہاں کہاں پہنچا ہے اور مریض پر کیا اثر ہے. اسی طرح ہم بھی تقریر کرتے ہیں نا تو انجیکشن دیتے ہیں تو پبلک کے چہرے سے ہم بھانپ لیتے ہیں انجیکشن جا رہا ہے، چہرے پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. چہرے بولیے تو اس کا بولیے تو ارے ظاہر سی بات ہے وہ تقریر جو دل پہ اثر نہ کرے وہ تقریر کیسی بولیے تو. میرے مرشد نے کیا اچھا سسٹم بنایا ہے. تقریر کرنے والا بھی نمازی، تقریر کرنے والا بھی باوضو ہو کے تقریر کرے، سننے والے بھی باوضو ہو کے بیٹھے، تب نہ اثر کرے گی بولیے تو. آئے چٹائی پہ بیٹھ جائے 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو بتائیے بھائی بھائی سے پریشان ہے کہ نہیں؟ باپ بیٹے سے پریشان ہے کہ نہیں؟ محلہ والوں سے پریشان ہے کہ نہیں؟ سب پریشان ہے. آج آدمی آدمی سے پریشان ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے انسان کی ترقی کو آج بھوت چڑیل یا جنات نے نہیں روکا ہے. ایک انسان کی ترقی کامیابی ایک انسان نے روک رکھا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا، ایک شخص نے کانٹا اس لیے ہٹا دیا تاکہ کسی انسان کا قدم نہ پڑ جائے اور اس کے قدم میں کانٹا نہ چبھ جائے. اس نے اس نیت سے ہٹا دیا کہ کسی انسان کے قدم میں یہ کانٹا نہ چبھے. مر گیا وہ شخص. اللہ نے صرف ایک نیک عمل کی وجہ سے اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دیا، جنتی بنا دیا. سبحان اللہ. اور آج کا مسلمان بولیے نہیں، آج کا مسلمان راستے میں کیا بچھا رہا ہے بولیے؟ کیا بچھا رہا ہے؟ نہیں بچھا رہا بولیے تو فلاں اتنی ترقی کر لی، اللہ کرے وہ اس کا بلڈنگ تباہ ہو جائے، اس کی زندگی تباہ ہو جائے. حسد، جلن، تو ان سب ساری برائیاں جو کینسر سے بھی ڈینجر ہے، کورونا وائرس سے بھی مسلم سماج میں آ چکا ہے، ان سب برائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.
दुरूद शरीफ पढ़िए ताकि बात और आगे बढ़ाता हूँ शब बारात के ताल्लुक से।